بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می حماد صافی. ناظرین, جہاں پر 21 سینچری میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جتنی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے, جس طرح ہم نے میٹاورس کے اوپر ڈسکشن کی, اس کے علاوہ باقی کے جتنے موضوعات ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی, تو اسی کے مقابلے میں جو فزیکل ٹیکنالوجی ہمارے پاس, جو ایروناٹیکل انجینئرنگ اور اس کے علاوہ ایرو ماڈلنگ وغیرہ, اس کی امپورٹنس بھی جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ہم اس کو فیل کر رہے ہیں. تو اسی فیلڈ کے اوپر بات کرتے ہوئے, اسی انڈسٹری کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ ایروناٹکس کیا ہے, ایرو ماڈلنگ کیا ہے, اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے, یہ آگے کتنا فائدہ دے سکتا ہے اسپیسیفکلی پاکستان کو, ہمارے ملک کے لوگوں کو, ہمارے نوجوانوں کو اس کو پڑھنا, اس کو اسٹڈی کرنا, یہ چیزیں کتنی ضروری ہے ہمارے لیے. تو اسی چیز کے اوپر آج ہم ڈسکشن کریں گے. ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہیں رمیز علی راجہ صاحب موجود ہیں, جو انسٹرکٹر بھی ہیں EME نسٹ کالج جو ہے اسلام آباد کا, وہاں پہ انسٹرکٹ کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ 15 ایئرز آف واسٹ ایکسپیرینس ان کے پاس ایرو ماڈلنگ کی اس فیلڈ میں. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے کئی پرومیننٹ جو ہے ایرو ماڈلنگ سے ریلیٹڈ کلبس بھی یہ آلریڈی بنا چکے ہیں پاکستان کے اندر. تو واسٹ ایکسپیرینس ان کا, اور اسی فیلڈ میں ہی اسپیشلسٹ ہے, تو ان سے آج بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. بہت بہت شکریہ سر ہمیں ٹائم دینے کے لیے. میرا سب سے بیسک سوال آپ سے یہی ہوگا کہ یہ ایرو ماڈلنگ ہے کیا, اس کا انٹروڈکشن ذرا ہمیں دے دیں. دیکھیں, ایرو ماڈلنگ جو ہے یہ ایک RC ریموٹ کنٹرول, یعنی کہ ہم RC کہتے ہیں, ریموٹ کنٹرول ایک ایکٹیویٹی ہے جس کے اندر جہاز بنائے جاتے ہیں, ریموٹ کنٹرول, اورینٹڈ ریموٹ کنٹرول, پھر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے ایرو ماڈلنگ. ہم اس میں پہلے اسٹارٹ سے شروع کرتے ہیں کہ ایرو ماڈلنگ, جو لوگ ایرو ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں یا جو لوگ ایرو ماڈلنگ سیکھنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے میرا میسیج ہے کہ ایرو ماڈلنگ جو ہے وہ آج کل کی نیڈ ہے, ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو ایرو ماڈلنگ انٹروڈکشن یہ کہ ایرو ماڈلنگ بیسیکلی ایک جہاز ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول, اس کو پہلے ڈیزائن کرتے ہیں, پھر بناتے ہیں, اس کے بعد پھر اس کو اسمبل کرتے ہیں, دین پھر اس کو فلائنگ کرتے ہیں. اچھا, فلائی کرتے ہیں. یہ ایک آرٹ بھی اور ایک سائنس بھی ہے. ایک آرٹ بھی اور ایک سائنس بھی ہے, ماشاءاللہ. اور ان چاروں چیزوں کو کنکلوڈ کر کے جب آپ بناتے ہو تو یہ ایرو ماڈلنگ. جی ایرو ماڈلنگ. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ٹائپس آف ایئرپلینس جو ہوتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا ہمیں سمجھائیے, یہ لاجک کیا ہے اس کا. جی, اس میں میجر جو 3 ٹائپس ہوتی ہیں جہازوں کی. جی, ٹھیک ہے. RC کے اندر اس میں پہلے آتا ہے ایک بگنر جہاز, جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک جہاز پڑا ہوا ہے, یہ ایک بگنر لیول کا جہاز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہائی ونگ. صحیح, ہائی ونگ ٹرینر ہے. صحیح, ٹرینر بیس جہاز جس کے اوپر ایرو ماڈلنگ سکھائی جاتی ہے, فلائنگ سکھائی جاتی ہے. جی. اس کے بعد ایک اس کی جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے 3D ایئر کرافٹس. اچھا, 3D ایئر کرافٹ. وہ مینوورنگ کرتے ہیں, وہ ہوورنگ کرتے ہیں, وہ ایک جگہ پہ اسٹل کھڑے ہو کے ہوورنگ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک جگہ پہ اسٹل کھڑے ہو کے. جی, ایک جگہ پہ اسٹل کھڑے ہو کے ہوورنگ کرتے ہیں. ٹھیک, جس طرح آپ لائک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ ہوورنگ کر رہا ہوتا ہے ایک جگہ پہ کھڑے. اسی طرح یہ بھی ہوورنگ کرتے ہیں, جو 3D ماڈل ہے. تو اس کے بعد جو تیسری ٹائپس ہے وہ ہے جیٹ پلینس, فائٹر جیٹ, RC کے اندر. جی, وہ اس سے ایڈوانس کیٹیگری میں. اچھا, تو یہ 3 ٹائپس ہے جو میجر اس کی ایرو ماڈلنگ کی ہے. کہ اس میں اب پھر اس کے اندر جو اسٹارٹ لیا جاتا ہے وہ ایک بالسا ووڈ جہاز ہوتا ہے, جیسے ہی بالسا ووڈ کا ٹرینر پڑا ہوا. جی, بالسا ووڈ سے پھر آپ جاتے ہیں کمپوزٹ کے اندر, جسے آپ فائبر گلاس کہتے ہیں, کمپوزٹ, کاربن فائبر. بالکل ٹھیک, یہ مٹیریل یوز ہوتے ہیں اس کے اندر. بالکل ٹھیک. اچھا, یہ ہمیں کچھ یوزیج کے بارے میں بتائیں ایرو ماڈلنگ کا, کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے ہمارے لیے, اس کا فیوچر کیا ہے اسپیسیفکلی پاکستان میں. انٹرنیشنلی تو ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی آف دا کیمرہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کیسے ترکی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے اس فیلڈ میں, اس کے علاوہ باقی کنٹریز کس طریقے سے پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, لیکن پاکستان کی طرف سے ہمیں کوئی اتنا وہ محسوس نہیں ہو رہا کہ کوئی ارادہ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا. تو اس کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے, اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیں. دیکھیں, ایرو ماڈلنگ میرے نزدیک جو ایرو ماڈلنگ ہے, ایرو ماڈلنگ ایک ساری فیلڈ, جتنی بھی فیلڈز ہیں ہماری, اس کے اندر ریئل ایویشن کنیکٹڈ ہے. ریئل ایویشن میں آپ آ جائیں, ایروناٹیکل انجینئرس, ایروسپیس انجینئرس, ایویونکس آ گئی آپ کی, ایروسپیس ایویونکس, اور اس کے علاوہ آپ کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ایرو ماڈلنگ کے اندر ہی آتی ہے. تو اس کے جو یوزز ہیں وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایرو ماڈلنگ کر کے لوگ اپنا ایم سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو لوگ فائٹر پائلٹ بننا چاہتے ہیں, جو کمرشل پائلٹ بننا چاہتے ہیں, جو ایروناٹیکل انجینئرز بننا چاہتے ہیں, ایروسپیس انجینئرز بننا چاہتے ہیں, ایسٹروناٹ بننا چاہتے ہیں, ایسٹرونومی میں کام کے لیے یہ ضروری ہے. جی, یہ سب کے لیے ضروری ہے, ان کو یہ کرنا چاہیے. یہ ایز اے ہابی بھی ہے, پروفیشن بھی ہے, ایز اے پروفیشنل کیریئر. اس میں اپنا بندہ کریئر بنا سکتا ہے. جسٹ ایرو ماڈلنگ سیکھ کے بھی بندہ اپنا کریئر بنا سکتا ہے. ایرو ماڈلنگ صرف جہازوں کی فیلڈ
فیلڈ ہی نہیں ہے. اس میں میکینکس بھی ہے, الیکٹرانکس بھی ہے, ایویونکس بھی ہے, فزکس بھی ہے, میتھ بھی ہے, میتھمیٹکس ہے. یہ سب چیزیں اس کے اندر اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. تو میرے نزدیک ایرو ماڈلنگ جو ہے وہ ایک پاکستان کے اندر اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے, لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو جوان ہیں, بچے ہیں, جو انجینئرز ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ ایرو ماڈلنگ سیکھیں, تاکہ اپنی فیلڈ کے اندر جا کے ہینڈ آن پریکٹس ایک وہ اسکل پالش کریں اپنے آپ کو, اور اپنی فیلڈ میں جا کے اپنی جو آپ کا ایم ہے اس میں جا کے کام کریں. لیکن سر کوشچن یہاں پہ یہ کہ وہ کر کیوں نہیں رہے؟ آپ دیکھیں پاکستان کے پاس ناسا جیسی ایک ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرے اور پریکٹیکلی اس پہ امپلیمنٹ کر کے دکھائے. باقی ممالک کو آپ دیکھیں, رشیا ہو گیا, چائنا, ایون انڈیا اور بھی جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے پاس اپنی موجود ہے, لیکن پاکستان کے پاس ایسی کوئی نہ کمپنی ہے, نہ گورنمنٹ اپنی طرف سے کچھ کر رہی ہے, پبلکلی بھی کچھ نہیں ہو رہا, پرائیویٹلی بھی کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسے ہم لوگوں کے اندر اس کی امپورٹنس کو پیدا کریں کہ تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں اور اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں؟ میرا بیسیکلی یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس چینل سے, اس پلیٹ فارم سے اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں, ٹھیک ہے, ہماری یوتھ کو, ینگ جنریشن ہے, یہاں وہ جو بچے ہیں جن کو شوق ہے لیکن گائیڈنس نہیں ہے, وہ آپ والی بات آ جاتی ہے کہ وہ کوئی آگے سے پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ آ کے جا کے وہ سیکھیں یا کریں. لیکن پاکستان کے اندر الحمدللہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو اس میں مین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ انڈیویجول بیس پہ تو کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایرو ماڈلنگ سکھائی جائے. بالکل ایسا ہی ہے. میں نے جتنے بھی اداروں میں کام کیے ہیں وہ سب پاکستان کے ٹاپ کے کیڈر کالج ہیں جن کے اندر میں نے ایرو ماڈلنگ کروائی. تو وہ صرف ایک اسپیسیفک انسٹیٹیوشنز ہیں جس کے اندر میں کروا سکتا ہوں. بالکل. تو میں چاہ رہا تھا کہ سول کے اندر بھی سویلینس کو بھی کروا سکوں, جو بچے نہیں کر پا رہے ہیں, جو بچوں کو شوق ہے کہ ہم ایرو ماڈلنگ سیکھیں یا ہم جہاز بنانا سیکھیں, ہم فائٹر پائلٹ بنیں, انجینئرز بنیں. بالکل. تو ان کے لیے میں یہ لے کر آیا ہوں کہ میں ایک کورس لے کر آ رہا ہوں جس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے ساتھ مل کے ہم اس کو آگے چلائیں گے. تو مین مسئلہ پاکستان کے اندر ہی کہ سپورٹ نہیں کیا جا رہا, یعنی کہ اس کے اندر انڈیویجول بیس پہ تو کیا جا رہا ہے, لیکن آج اس گورنمنٹ نے آ کے, عمران خان صاحب نے آ کے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. ابھی انہوں نے لائسنس بھی ایشو کیے ہیں, تو یہ تھوڑا سا ذرا سپورٹ ہوئی ہے لوگوں کو, تھوڑا سا آسانی ہوئی ہے, کیونکہ اس کے اندر نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سیکورٹی رسک بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایک ایریل انمینڈ ایریل وہیکل جہاز ہوتا ہے, یعنی کہ اس کو ہم UAVs کہتے ہیں. تو یہ ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے, جس کے اندر ڈیوائسز بھی لگتی ہیں جسے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ سر سیکورٹی تھریٹس بھی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں پاکستان اس کو سپورٹ نہیں کر رہا, لیکن ایرو ماڈلنگ کی حد تک تو سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل. لیکن اگر ہم اس کی اویئرنیس پھیلائیں اور پراپر ٹریننگ دیں تو میرے خیال سے ہم ان سیکورٹی ریزنس کو یا رسک کو جو ہے ہم کم بھی کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کم کر سکتے ہیں. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ضرور. آف دا کیمرہ ہماری بات ہو رہی تھی تو آپ نے بیچ میں کچھ ایگزامپلس دیے اپنے اسٹوڈنٹس کے جو پریکٹیکلی آگے جا کے ایرو ماڈلنگ سیکھی آپ سے, پریکٹیکلی جا کے وہ پائلٹ بن گئے. ضرور وہ ایگزامپل ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کتنا امپورٹنٹ ہے. جی, میں 2012 میں لو ٹوپا کے اندر ایز اے فلائنگ انسٹرکٹر میں ہائر ہوا تھا. تو وہاں پہ ایرو ماڈلنگ کلب اسٹیبلش کیا تھا میں نے. تو میرا جو پہلا بیچ تھا وہ ماشاءاللہ F-16 پہ F-16 کے اوپر چلے گئے. انہوں نے اس کے اوپر بیچلر کیا ہے ابھی BS. تو وہ بیسیکلی ایرو ماڈلنگ سے ہی انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ وہ ایسے بچے تھے کہ جن کے اندر پوٹینشیل تھا, شوق تھا, انٹرسٹڈ تھے ایرو ماڈلنگ میں, کیونکہ وہ آگے فائٹر پائلٹ بننا چاہتے تھے. پھر اس کے علاوہ جو باقی بیچز گئے ہیں وہ ایرونوٹیکل انجینئرز بنے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سے اور بیچز بھی ہیں جو ابھی انڈر ٹریننگ ہے. رسال پور ہمارا ایک پاکستان ایئر فورس کا ٹریننگ سینٹر ہے جہاں پہ ایرونوٹیکل انجینئرز اور فائٹر پائلٹ بنتے ہیں وہاں پہ. ماشاءاللہ. تو وہ میرے ماشاءاللہ 3 اسٹوڈنٹ ہیں ابھی, جو 2 F-16 کے اوپر ہے اور 1 معراج کے اوپر ہے. ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے, خوشی کی بات ہے ہم سب کے لیے, اور پراؤڈ کی بات ہے آپ کے لیے. سر ذرا مجھے یہ بتائیں, یہ جس طرح آپ نے بتایا نا کہ انہوں نے پہلے ایرو ماڈلنگ سیکھی اور پھر اس کے بعد آج ماشاءاللہ وہ جو ہے F-16 یا معراج جتنے ایئرپلینز ہیں وہ چلا رہے ہیں, یہ اس میں ڈیفیکلٹ کون سا ہے پریکٹیکلی؟ جب آپ کسی جہاز میں بیٹھتے ہو یہ اڑانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہے, کمرشل ہو یا فائٹر جیٹ ہو, یا ایرو ماڈلنگ کے جو آپ جہاز ڈیزائن کرتے ہو پھر اسے بلڈ کرتے ہو پھر اسے اڑاتے ہو, اس میں ڈیفیکلٹ کون سا ہے؟ ڈیفیکلٹ تو یہ والا جہاز ہے. اچھا, یہ والا. لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ آسان ہے. اچھا, کیونکہ وہ 75% یا 70% ہے وہ آٹو پائلٹ پہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اس میں جو انسٹرومنٹس ہیں وہ آٹونومس کنٹرول کر رہے ہیں. کمرشل اور فائٹر دونوں میں. کمرشل اور فائٹر دونوں میں. ٹھیک ہے. یہ جو ایرو ماڈلنگ میں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں, اس کو ہم دیکھیں اس میں 2 کیٹیگری ہیں. اس میں جہازوں کے اندر یعنی کہ ایک ان مینڈ ہوتا ہے اور ایک مینڈ ہوتا ہے.
تو اس میں آپ کو میں اس طرح بتاؤں کہ جو ان مینڈ ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں جو ایئر ماڈلنگ میں آتی ہے. جو مینڈ ہے وہ آپ کی ریئل ایویشن کے ساتھ آ گئے, جس طرح فائٹر پائلٹ ہے, کمرشل پائلٹ ہے, بالکل یا پیسنجر جہاز ہے, یہ ریئل ایویشن ہے, وہ مینڈ ہے, یہ ان مینڈ ہے. اچھا, تو یعنی ایک بچہ, ایک اسٹوڈنٹ یہ ایرو ماڈلنگ سیکھے گا اور پھر اس کے بعد جا کے جب وہ مطلب فائٹر اس کے لیے یا کمرشل پلین کے لیے یا فائٹر جب اڑائے گا وہ اس کے لیے زیادہ ایزی ہوگا. زیادہ وہ ڈیفینیٹلی ہو, کیونکہ وہ بیسک تو یہاں سے وہ اپنا کانسیپٹ کلیئر کر چکا ہوگا, کانسیپٹ کلیئر کر کے چلا ٹھیک ہے, اور جو اس کے جو ریفلیکسز ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایرو ماڈلنگ میں بیسیکلی ایرو ماڈلنگ میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہی اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے کہ اس کے اندر جو اس کی جو فلائٹ آف پرنسپل ہے وہ فزکس اور میتھمیٹکس کے ساتھ, وہ اپلیکیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپلائی کر کے تبھی ایک جہاز ڈیزائن ہوتا ہے. پھر جو فلائٹ ہے وہ بھی اسی پرنسپل پہ ہے, فزکس اور میتھمیٹکس کے اوپر, کہ آپ کا الٹیٹیوڈ ہے, آپ کی موومنٹ ہے, لیفٹ رائٹ اپ ڈاؤن, ٹھیک ہے, الٹیٹیوڈ وغیرہ, اور اس میں جو مینوورنگ ہوتی ہے یہ ساری, جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ 23 مارچ کو ریہرسل ہوتی ہے, وہ جو ایک فارمیشن میں فلائٹ ہوتی ہے پوری, وہ جو 8-10 جہاز ایک سائڈ جو فارمیشن فلائٹ کے اس کو ہم فارمیشن فلائٹ کہتے ہیں. تو وہ ٹوٹل جو اس کی جو فلائٹ ہے, جو اس کا جو فلائنگ پیٹرن ہے وہ فزکس پہ بیس کر رہا تھا, میتھ اور فزکس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے کتنے ٹائم کے اندر سب نے ایک ساتھ لوپ کرنا ہے, رول کرنا ہے, ٹھیک ہے, مینوورنگ کرنی ہے, 360 لوپ کرنا ہے, ایلرون رول کرنا ہے, ورٹیکل لوپ کرنا ہے, تو یہ ساری فزکس اور میتھ ہے. تو ایرو ماڈلنگ ڈیفیکلٹ ہے ریئل ایویشن سے, کیونکہ یہ ٹوٹلی مینول ہے, کیونکہ آپ لائن آف سائٹ کے اوپر کھڑے ہو کے فلائنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نیچے کھڑے ہوتے ہیں, جہاز ہوا میں ہوتے ہیں, لیکن جو فلائنگ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ سیم دونوں جہازوں کا ایک ہی ہے. بالکل, یعنی کہ جس طرح وہ جہاز ٹیک آف اور لینڈنگ کرتے ہیں, یہ کنٹرول ہوتے ہیں, سیم اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی اسی طرح ہی کنٹرولز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر, یہ ذرا مجھے بتائیں اس کو سیکھنے کے لیے کرائٹیریا کیا ہے, کون اس کو جوائن کر سکتا ہے, اس کی ایج لمیٹیشن کیا ہے, یہ چیزیں ذرا ہمیں سمجھائیں. جی, اس میں ایج لمیٹیشن کوئی نہیں ہے جی, یعنی کہ جو بچہ میچور ہے, جو انٹرسٹ رکھتا ہے, میں ایگزامپل دوں, جو 5 کلاس کا بچہ بھی جو ہے اس کو اپلائی کر سکتا ہے. جی جی, ٹھیک ہے, وہ بھی آ سکتا ہے, لیکن اس کے پھر آگے وہ اسٹیپ ہیں, بیسک اسٹیپس ہوتے ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے ایک گلائڈر ہوتا ہے بالسا ووڈ کا, اس کو وہ ڈیزائن کرنا ہوتا ہے, وہ اس کو ہم کہتے ہیں ربڑ پاورڈ, یعنی کہ ایک ہوتا ہے انجن پاورڈ, ایک ہوتا ہے ربڑ پاور, یعنی کہ وہ ربڑ سے ہم اس کو روٹیٹ کرتے ہیں, ایک اینڈ کلاک وائز گھماتے ہیں, پھر اینٹی کلاک گھومتا ہے تو وہ تھرسٹ بنتا ہے. تو وہ اس سے اسٹارٹ کرواتے ہیں, وہ 5 گریڈ کے بچے, 6 گریڈ کے بچے بھی وہ کر سکتے ہیں. بالکل, ایج لمیٹیشن کوئی نہیں, یعنی کہ اس میں جو لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں, جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پائلٹ بنے, ہم انجینئرز بنے, یا وہ ایروسپیس ایسٹرونومی میں جانا چاہتے ہیں, ایسٹروناٹ بننا چاہتے ہیں, یا کسی بھی دنیا میں کسی بھی فیلڈ میں وہ جانا چاہ رہے ہیں, کہ اپنا کریئر بنانا چاہ رہے ہیں, اگر میکینیکل انجینئر بننا چاہتے ہیں, میکاٹرونکس انجینئر بننا چاہتے ہیں, اور اسی طرح آپ کے یہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, پروگرامر ہے, جس طرح کمپیوٹر سائنس ہے, ٹھیک ہے, جو سافٹ ویئر بیس ہے وہ بھی اس میں جا سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ایویونکس کے اندر جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو آپ کمپیوٹر بیس اس کو کرتے ہیں, سافٹ ویئر بیس ہی اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اینڈ میں ہمارے یوتھ جتنے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو آپ اس کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے, کیا میسیج دینا چاہیں گے اس کی امپورٹنس کے بارے میں؟ میں یوتھ کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی, میں بیسیکلی اس پلیٹ فارم پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں, ٹھیک ہے, جو لوگ آج کل فارمل ایجوکیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے, اس کی بھی ضرورت ہے ساتھ, یعنی کہ آپ کے پاس اسکل بھی ہونی چاہیے, ایجوکیشن بھی ہونی چاہیے, دونوں کو لے کے چلنا چاہیے. تو میرے خیال میں پھر کسی جگہ پہ بندہ مار نہیں کھا سکتا. اسکل اور ایجوکیشن, فارمل ایجوکیشن بھی ہو اور اسکلز بھی ہوں. اور میں پریفر کروں گا کہ ایرو ماڈلنگ سیکھیں, صرف اس حد تک نہ سیکھیں کہ آپ ایز اے ہابی بھی آ سکتے ہیں, اس کو آپ کریئر بنائیں, کیریئر بھی بنا سکتے ہیں. اور اس میں ایرو ماڈلنگ کے اندر جو کریئر ہے, جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے ڈرونز کا دور چل رہا ہے, یعنی کہ آس پاس ہر جگہ ڈرونز کی تذکرہ چل رہا ہے, آج کل زیر بحث ہے یہ. تو ڈرونز کے اندر اپنے فیوچر بنا سکتے ہیں. ڈرونز کے اندر کیٹیگری ہیں, جس طرح ایگریکلچر ڈرونز ہیں, ٹھیک ہے, ہیلتھ کیئر ڈرونز ہیں, ایئر ایمبولینس آ گئی اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس میں پیکیج ڈلیوری آ رہی ہے, باہر کے کنٹریز میں دیکھیں کہ وہ پیکیج ڈلیور کر رہی ہیں اس کے ساتھ, ٹھیک ہے, جس طرح پیزا وغیرہ ہے, کچھ اور چیزیں ہیں وہ ڈلیور کرتے ہیں. اور یہ ریسکیو ایز اے ریسکیو استعمال کیا جا رہا ہے. تو اس میں آپ بندہ کریئر بنا سکتے ہیں. پھر ڈیفینس بیس پہ بھی کام آج کل آپ کو پتہ ہے کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, تو اپنا کریئر بنا سکتے ہیں ایرو ماڈلنگ سیکھ کے. میں تو چاہوں گا کہ ایرو ماڈلنگ جو ہے, جس کو اگر شوق ہے وہ بھی اس کے اندر آئے, اور جو لوگ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں اس کو بھی ایرو ماڈلنگ سیکھنی چاہیے. تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بچے بھی ہمیں اپروچ کریں گے, یا جو یوتھ ہمیں اپروچ کرے گی, ان کو ہم فل سپورٹ
کرنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ. اور میں بیسیکلی انہیں کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں, جو زندگی میں کچھ کام آگے کرنا چاہتے ہیں, کوئی نام بنانا چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے بچے اس میں ایکسیل کریں, اس میں اپنے آپ اپنے اسکلس کو پالش کریں. ٹھیک ہے, اور جب یہ اس کے اپنے اسکل کو پالش کریں گے, کام کریں گے, تو پاکستان کا نام روشن ہوگا. تو میرا مقصد مین یہی ہے کہ ہمارے جنریشن جو ہے, میں یوتھ کو بھی میسج دوں گا, اور جو ہمارے چائلڈ ہے جو آج کل گیمیں اور یہ وہ مطلب ان کے لیے ایک اچھی ہابی ثابت ہو سکتی ہے. یہ جتنی بھی نیگیٹیوٹی میں ہمارے بچے آج کل ملوث ہیں, ان چیزوں سے نکل کر گیمز وغیرہ میں جو ایک سائڈ پر ان کو نقصان دے رہے ہیں, اس چیز سے نکل کر ایز اے ہابی اس کو اپنا سکتے ہیں جو ان کو فائدہ دے سکتے ہیں, فیوچر میں بینیفٹ دے سکتے ہیں, کیریئر اس میں بنا سکتے ہیں, کیریئر بھی بنا سکتے ہیں. بالکل. اور آپ حال ہی میں دیکھیں کہ چائنا کو آپ دیکھ لیں کہ اب 20-30 سال زیادہ ہوا ہوگا اس کو ٹائم, کہ انہوں نے اپنی اسکل کو پالش کیا ہے. اسکل بیس کے اوپر یہ پھر اوپر اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کیا, انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا, مضبوط کیا. اسی طرح ویتنام جو ہے, ویتنام نے جو اس کے بعد جب ان کے کرائسس آیا, جب وار ہوئی, اس کے بعد وہ کریش ہو گیا تھا سارا, انہوں نے اپنا بیس کھڑی کی, تو انہوں نے اپنی اسکلس کو پالش کی. اور اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ کیونکہ میں ایرو مولڈنگ میں جہاز اسمبل بھی کرتا ہوں, باہر کی کٹیں آتی ہیں اسمبل بھی کرتا ہوں, تو اس کے اندر ویتنام کے جہاز میں نے بہت سارے دیکھے ایرو مولڈنگ میں, کہ ویتنام نے اس سے بڑا ریونیو جو ہے نا جنریٹ کیا ہے ایرو مولڈنگ سے, جہاز بنا کے. تو پوری دنیا کے اندر آنے والا جو آگے 10 ایئرز ہیں, اس کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈرونز کا کافی حد تک ڈرون کی انوالومنٹ ہو جائے گی. تو میں تو یہ میسج دوں گا کہ جو لوگ ایئر ماڈلنگ آج سے جو جوائن کرتے ہیں, تو وہ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں, اور کل آنے والے وقت کے لیے وہ تیاری کر سکتے ہیں. جزاک اللہ سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کے ٹائم کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ رمیز علی راجہ صاحب, جن کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ایرو ماڈلنگ کے اوپر, ایروناٹکس کے اوپر, ان چیزوں کے اوپر کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ہمارے یوتھ کو کیسے بینیفٹ دے سکتے ہیں. اور ان کی کچھ باتیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگیں. ایک ان کا مقصد جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان اس سے سیکھیں اور بینیفٹ حاصل کریں, اور اگر وہ سیکھیں گے, بینیفٹ حاصل کریں گے, تو الٹیمیٹلی پروفٹ یا الٹیمیٹلی فائدہ جو جتنا بھی ہے وہ سارا پاکستان کو ہی ملنا ہے, کیونکہ آگے جا کے انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی کی کمپنیز بنانی ہے, اس سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس بننے ہیں جو الٹیمیٹلی بینیفٹ فائدہ کو دے رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات انہوں نے کہی جو اس سے ریلیٹڈ تھی کہ بچے اس سے جو ہے اپنی نگیٹو جتنی بھی ہیبٹس ہے اس کو ختم کر کے اس کو ایز اے ہابی بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ایز اے پروفیشنل کیریئر بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تھے رمیز علی راجہ صاحب, یہ تھی ہماری ڈسکشن ایرو ماڈلنگ کے اوپر. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام میں آپ سب کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.